بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ انسانیت کے پاس کہنے کو بہت سے قصے ہیں، بہت سے داستانیں ہیں اور بہت سے مٹ جانے والے عروج و زوال ہیں، لیکن تاریخ کے اوراق میں ایک ایسا نام بھی ہے جس کے آتے ہی وقت کی رفتار تھم گئی، اندھیروں نے اپنے وجود سمیٹ لیے اور کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا۔ وہ نام جو دلوں کا چین ہے، وہ نام جو روح کی شفا ہے، یعنی دو جہاں کے تاجدار محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصور کیجئے عرب کے اس دور کا جہاں جہالت کا اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ انسانیت سسک رہی تھی، جہاں معصوم بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور جہاں امن و سکون کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ایسے تاریک کے دور میں مکہ کی دھرتی پر ایک ایسا نور چمکا جس نے نہ صرف عرب بلکہ پوری کائنات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم آپ کو اسی عظیم اور لازوال ہستی کی حیات طیبہ کے اس خوبصورت سفر پر لے کر چلیں گے جہاں آپ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، غار حرا میں پہلی وحی کا وہ دل نشین منظر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معجزات جنہوں نے عقل انسانی کو حیران کر دیا، اور میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم فتوحات جنہوں نے دنیا کو عدل اور رحم کا ایک نیا درس دیا۔ اپنے دلوں کو عقیدت کے نور سے منور کر لیجئے، زبانوں پر درود پاک کا نذرانہ جاری کر دیجئے، کیونکہ آج ہم اس ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کے اسوۂ حسنیٰ میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہے۔ آئیں آج اس عظیم ہستی کی بارگاہ اقدس میں چلیں، جن کی آمد نے اس تاریک دنیا کو نور ہدایت سے روشن کر دیا۔ دو جہاں کے سردار محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ عام بچوں سے منفرد تھی۔ دائی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑتے ہی برکتوں کا نزول ہونے لگا۔ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا تو پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کا معترف ہو گیا۔ ہر زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے خوبصورت القابات جاری تھے۔ یہ وہ پاکیزہ زندگی تھی جس پر جانی دشمن بھی کبھی انگلی نہ اٹھا سکے۔ عمر مبارک جب 40 برس ہوئی تو تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا معجزہ رونما ہوا۔ غار حرا کی تنہائی میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر تشریف لائے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اعلان نبوت کے بعد مکہ کے حالات بدل گئے۔ جو لوگ کل تک جان چھڑکتے تھے وہ جان کے دشمن بن گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا۔ طائف کے میدان میں پتھر کھائے جس میں اطہر سے خون بہا، مگر لبوں پر بد دعا کی بجائے ان کی ہدایت کے لیے دعا تھی۔ بالآخر خدا کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، جہاں سے ایک عظیم اسلامی ریاست کا آغاز ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا۔ جب مکہ کے کفار نے سچائی کی نشانی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی رات میں آسمانوں کا سفر کیا اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، جو انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب لشکر پیاسا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے ابل پڑے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا لازوال اور قیامت تک رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے، جو آج بھی ہر انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔
قیامت تک رہے گا۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، مگر جب حق کو مٹانے کی کوشش کی گئی تو میدان جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو عدل اور رحم کے قوانین سکھائے۔ غزوہ بدر میں صرف 313 نہتے جانثاروں نے اللہ کی نصرت سے باطل کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق میں صبر، اصرار اور بہترین حکمت عملی کی مثالیں قائم کیں۔ پھر وہ تاریخی دن آیا جسے تاریخ فتح مکہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، کوئی بدلہ نہیں لیا گیا۔ جو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، ان سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ فتح کا ایسا رحیمانہ انداز دنیا نے کبھی پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں جب خود رب کائنات نے فرمایا کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹے بڑے سے مسکرا کر ملتے، بچوں سے بے پناہ پیار کرتے اور راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین اور صحت مندانہ طریقہ ہے۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا، پانی کو بیٹھ کر 3 سانسوں میں پینا، سونے سے پہلے کی دعائیں اور ہمیشہ صاف ستھرا رہنا، یہ نہ صرف عبادت کا ذریعہ ہیں بلکہ جسم اور روح کی شفا بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ زندگی کے آخری لمحات میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ اور پھر وہ غمگین دن بھی آیا جب دنیا اس عظیم نور سے محروم ہو گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آج بھی کروڑوں دلوں میں زندہ ہے۔ آج دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ پاک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے، آمین۔